الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ سب سے پہلے تمام صحافی حضرات جو یہاں تشریف لائے ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنے وقت میں سے قیمتی وقت میں سے گنجائش نکال کر یہاں پر آئے۔ قادری ہاؤس کی جانب سے، مرکز اہل سنت کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ صدر پاکستان سنی تحریک محترم محمد ثروت ایاز قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں اس کو چند جملوں میں پریس کانفرنس کو اسٹارٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ صدر صاحب جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ الیکشن 2024 کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کے تمام اضلاع میں شہر کراچی کے امیدواران نے نامینیشن فائل کیا ہے، اور وہ نامینیشن تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں کچھ پی ایس اور کچھ این ایس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے امیدوار موجود ہیں۔ ان کے اعلان کے حوالے سے یہاں پر ہم نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ ایک بات پچھلے دنوں جو ہے کافی پروپیگنڈے کا شکار رہی، اس حوالے سے میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صدر پاکستان سنی تحریک محترم ثروت ایاز قادری صاحب نے این اے 233 این اے 233 سے نامینیشن فائل کیا، جو ایکسیپٹ ہوا وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کا نام بھی جو ایکسیپٹ ہو کر لسٹ فائنل آتی ہے فارم 33 میں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن مرکزی کابینہ جو ہے پاکستان سنی تحریک کی، انہوں نے اور ان سب کی مشاورت کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدر پاکستان سنی تحریک محترم محمد ثروت ایاز قادری صاحب جو ہے وہ الیکشن 2024 میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ پورے پاکستان میں جہاں پاکستان سنی تحریک کے نمائندگان کراچی میں بھی، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں اور پنجاب اور کے پی کے میں بھی جہاں جہاں ہمارے امیدوار موجود ہیں، وہاں پر جو ہے الیکشن کیمپین کے حوالے سے جہاں جلسے اور جلوس کا سلسلہ رہتا ہے وہاں پر بھرپور انداز میں جو ہے وہ کیمپین چلائیں گے، اور جہاں پر بھی ضرورت ہوگی، جس صوبے سے بھی کال آئے گی جلسوں کے حوالے سے، وہاں پر انشاءاللہ صدر صاحب جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے اور بھرپور انداز میں الیکشن کو سپورٹ کریں گے۔ اب آگے گفتگو جو ہے وہ صدر پاکستان سنی تحریک محمد ثروت ایاز قادری صاحب کریں گے۔ میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں تو وہ آگے پریس کانفرنس کریں گے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ سب صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے کہ میں اور آپ یقیناً اس وقت ہمارا پاکستان جس نازک دورائے سے گزر رہا ہے، اس کے اندر اس جمہوریت کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری و بقا سلامتی کے لیے جو الیکشن اناؤنس ہوئے، اور اس میں مجھ سے قبل ہمارے سیکرٹری جنرل محمد بلال سلیم قادری بھائی تعارف بھی کرا رہے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں تمام وہ جو اس وقت صوبائی اسمبلی کے الیکشن اور این اے کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اتنا اچانک اس الیکشن کے اندر جانا، اس کے لیے یقیناً وقت اور آپ کے سامنے حالات جو ملک کے ہیں وہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ ہو، دہشت گردی ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو، یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں بھی پاکستان سنی تحریک نے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن نے اگر اعلان کیا 8 فروری کو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کمپین بھی چلائیں گے باقاعدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ آپ لوگ آفٹر کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ کا پاورفل ایک ادارہ ہے میڈیا جو ہر چیز کو باقاعدہ مانیٹرنگ کرتا ہے، مانیٹرنگ سیل موجود ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی مانیٹرنگ سیل ہے جو اس معاملات کو پورے پاکستان کے، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، تو اس مشکل وقت میں صرف بتانے کے لیے کہ دنیا کو کہ ہم مشکل وقت ہو، آزمائش کا وقت ہو، دہشت گردی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ
اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان کی سلامتی، اس کے امن و امان کے لیے پاکستان سنی تحریک پہلے بھی میدان عمل میں تھی اور انشاءاللہ اب بھی اس میدان عمل میں رہ کر اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور جو موجودہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ منشور بھی جو ہمارا آپ کے سامنے ہے، میں مختصر اگر ویسے تو 24 نکات ہیں اور ان کی کیونکہ جو نشانات ہیں وہ آگے پیچھے، بلکہ کل رات تک بھی اگر آپ نے دیکھا ہو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ تبدیلیاں، کچھ چینجنگ، ایک عجیب سی سچویشن ہے، ایجانی کیفیت ہے، پبلک بھی اس طریقے سے مہم نہیں چلا پا رہے جس طرح اس کا تقاضا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا ایک 5 7 27 نکات بیان کرنے کے بجائے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ نشان دیر سے لاٹ ہوئے، وہ باقاعدہ اس کے پمفلیٹ کی صورت میں وہ نکات لکھے ہوئے سامنے آ جائیں گے۔ اس کی مین 5 سے 6 7 جو مین اس کو سم اپ کریں اگر ہم، تو مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم نے سارے نظام دیکھے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزرگوں نے ہماری تحریک شروع کی تھی نظام مصطفیٰ کی، وہ واحد حل ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، سود سے چھٹکارا حاصل کرے، وہ واحد حل ہے اس ملک کی معیشت کے لیے۔ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آخری خطبہ آپ سنیں جو اسٹیٹ بینک سے انہوں نے خطاب کیا تھا زیارت جانے سے پہلے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اب پاکستان بنا لیا ہے، اگر ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس کی معیشت کو اپنے اسلامی نظام کے مطابق، شریعت کے مطابق اسے ڈھالنا ہوگا۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اسٹیٹ بینک کے آخری اسپیچ کے اندر، اور یقیناً آج ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا پاکستان قرضوں میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں ہے، تو اس میں یہی سوچ لے کر ہم سیاست میں آئے اور یہی سوچ لے کر ہمارے بزرگوں نے یہ پودا لگایا، اور کوشش کرتے رہیں گے اپنے حصے کی۔ تو پہلا یہ ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ، تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت، تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت، تحفظ حقوق اہل سنت، تحفظ نظریہ پاکستان، بیرونی مداخلت، مہنگائی، دہشت گردی سے نجات۔ یہ اصول ہیں جو باقی آپ اس میں نظام میں منشور کے اندر یہ مل جائیں گے، یہ اس کا آپ کو انشاءاللہ اب تک یہ مل جائیں گے، اس میں یہ 24 نکات ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھی ہیں، میں آپ کے توسط تمام عوام سے کہ یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو ہم اس تک پہنچانا، ایمانت دار تک، تو وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور عوام کو ہم کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو موقع دینا چاہیے، اور یہ جو فیلڈ ہے وہ سب کے لیے اوپن ہونی چاہیے، ہر شخص کو اپنا جمہوریت کا حق ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک مثال خالی دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ ترکی دیکھیں آپ نے 50 زلزلہ یا 50,000 جنازے دفنانے کے بعد بھی وہاں پر وقت پر الیکشن ہوئے، اور آپ جمہوریت کا تسلسل، ہم جیسے کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو یقیناً وہ ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب مل کر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ملک کی معیشت جس دورائے پہ ہے، جس نازک دورائے سے ہم سنتے 75 سال گزر گئے، تو اس کو کون پاس کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ طاقت عوام کے پاس ہے۔ اگر عوام کے شعور اس وقت آپ لوگوں کی تبسط سے، آپ کی ٹاک شو کی تبسط سے اس وقت عوام کا شعور بیدار ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس الیکشن میں بہت سارے اپسیٹ ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو نئی تبدیل آئے گی، اور اس وقت جو 60% یوتھ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوگا، اور آپ اس وقت یہاں جتنے ساتھی میرے یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقریباً یوتھ ہے، اور جو اس الیکشن کمپین کو رن کر رہے ہیں، بلال سلیم بھائی بھی وہ آپ کے سامنے وہ ایک نوجوان ہیں، جوش ہے، جذبہ رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو ہر چہرے پہ ایسا نظر آتا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ لوگ جب آگے جائیں، کیونکہ ہمارے اپنے مفادات نہیں ہیں، ہماری اپنی کوئی انا نہیں ہے، ہماری انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے، ہمارے مفادات پاکستان سے بڑے نہیں ہیں، لہٰذا اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کر ہم جو اپنے منشور کے اندر لکھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کا حق ہے، عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کی بیسک نیڈز پوری ہونی چاہیے۔ آج ہم 75 سال میں ہم یہ سب چیزیں تلاش نہیں کر سکے، ہم یہ 75 سال میں ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکے، تو ہو سکتا ہے کہیں ہمارے سے
کوتاہی ہوئی ہو، ہم سے کوتاہی ہوئی ہو، تو آئیں 2024 میں تمام کوتاہیوں کا ازالہ کریں، اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے اچھے پاکستان کے لیے، دہشت گرد سے نجات کے لیے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، سود سے پاک پاکستان کے لیے آئیں ہم سب مل کر جد و جہد کریں، کوشش کریں، اپنے حصہ کا کریں، انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، اور وہ انشاءاللہ 2024 میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ، اور کوئی آپ کے سوالات ہوں تو حاضر ہے۔ اگر پوچھنا ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنے پورے ملک میں کتنے امیدوار آپ کے قومی اور صوبائی حصہ دے رہے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے؟ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ شہر کراچی کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر جو فائنل ہم نے پلاننگ کی ہے، ہر ڈسٹرکٹ پر اسپیسیفک پی ایس اور این ایس پر ہمارے لوگ کھڑے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں 3 پی ایس اور 1 این اے ہم نے چوائس کیا ہے، جہاں پر ہمارا اسٹریک اچھا ہے وہاں سے ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ اس کی لسٹ پریس ریلیز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں انٹیریئر سندھ کی لسٹ الگ ہے، وہ وہاں کے نمائندگان نے پریس کانفرنس کر کے متعلقہ اداروں کو جو پریس کے ہیں ان کو دے دی ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب میں بھی ہے، پنجاب کے مختلف پی پی اور این اے کے اوپر ہمارے لوگ خانپور سے لے کر رحیم یار خان سے لے کر اسلام آباد تک ہمارے ساتھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کے پی کے چند ایک اضلاع میں صوبائی سطح پر بھی اور این اے سطح پر بھی وہ لوگ ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب پی ایس اور جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں ہمارے امیدوار موجود ہیں۔ جی ابھی جیسے لیول پلے کا مسئلہ آتا ہے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز یا آپ کو کوئی معاملے کے ابھی تک تو یہی خدشہ تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اب سے باقاعدہ الیکشن کیمپین شروع کی ہے، تو ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آگے دیکھیں، اللہ خیر فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو شورا کا فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، اور تنظیمی ڈسپلن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر تنظیم فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی آپ کو سندھ جانا ہے، بلوچستان جانا ہے، تو اس پہ زیادہ وقت نہیں دے سکیں گے اپنے حلقے کو، پھر اس حلقے کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ اب تو وقت آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے ایسا بدل دیا اس وقت کہ ہر شخص ہاتھ ڈال دیتا ہے، گربان پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا 5 سال میں۔ آپ کا کیمرہ جب جاتا ہے آپ کی مائک کے ساتھ تو وہ یہ سوال کرتا ہے، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شورا نے یقیناً ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا، تو تابع ہے تنظیمی طور پہ۔ بالکل ایسا ہے، کیونکہ پاکستان سنی تحریک ہر گلی میں موجود ہے، وہ آپ لوگ کے ساتھ ہمارا بڑا ٹائم رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو پورے پاکستان میں۔ اس کا پہلے ایک سسٹم، ایک کسی زمانے میں پاکستان میں جب یہ چیزیں بہت زیادہ عروج پہ تھی، تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سٹی وارڈنگ کے طور پہ، علاقے کے طور پہ ایک ٹیمیں بنائی تھیں جو مانیٹر کرتی تھی علاقے کے کرائمز کو۔ اگر پولیس اور ہماری کمیٹی ساتھ مل کر، ہمارے ذمہ داران کے ساتھ مل کر کمیٹیاں بنا دی جائیں ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، امن و امان کے حوالے سے بھی، قانونی حوالے سے بھی، لیگلی حوالے سے بھی، تو آپ دیکھیں گا کرائم بھی کم ہوں گے اور عدالتوں کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ وہ ایک جرگہ سسٹم ہوتا تھا کونسلر کے دفتر میں یا ناظم کے دفتر میں، وہاں یہ فیصلے عموماً چھوٹے مسئلے وہیں حل ہوتے تھے، کہ مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس محلے میں کرائم میں کون کون ملوث ہے۔ اگر ہم جب اس اعتماد اور بھروسہ بہت اہم چیز ہے، اور ابھی ہم نے آئی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ میں، وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ابھی ہماری میٹنگ سیٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان کو اپنے دوست، اپنی تنظیمی ساتھیوں کو ہر پی ایس پہ ہمارے ذمہ دار موجود ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں موجود ہیں، رابطہ کمیٹی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم نے کہا ایک کوارڈینیشن ٹیم بنا لی جائے۔ آپ دیکھیں گا اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں، ہم سب سنسیئر ہیں اس پاکستان کے ساتھ، کیونکہ جب سے یہ سیاست، جب بھی الیکشن قریب آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے کرائم، مذہبی، لسانی، مذہبی، تعصبی، اس طرح کے چیزوں کو
ابھارا جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ انتظامیہ کے ساتھ ہم بالکل مسلسل رابطے میں اور رینجرز کے ساتھ بھی رابطے میں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائم کام کرنے میں انشاءاللہ یہ کمیٹیاں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی. آپ نے دیکھا جب یہ ٹریفک کا بڑا رش ہوتا تھا، انہوں نے سٹی وارڈن ٹائپ کی ایک چیز بنائی تھی. وہ کوارڈینیشن رہتی تھی آئی جی کے ساتھ، ڈی آئی جی کے ساتھ. تو اس میں جہاں ہیلپ ہوتی تھی وہ وردی پہن کے سٹی وارڈن پولیس کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے. تو اس طرح ایک ہم فلائی طور پہ، رفائی طور پہ ہم، کیونکہ ہمارا بھی مقصد ہے، تو اس میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں.